السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 11 شعبان المعظم، انگریزی تاریخ 4 مارچ ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ راولپنڈی کے امام مسجد خواجہ سرا بن کر بھیک مانگنے پر مجبور کیوں ہوئے؟ راولپنڈی کے علاقے راوات میں حالات اور مبینہ طور پر انتہائی قلیل آمدنی سے تنگ اور پریشان حال امام مسجد خواجہ سرا بن کر بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر بتایا گیا کہ راوات کے ایک شہری نے محمد خان نامی شخص کے خلاف مقامی تھانے میں مقدمہ دائر کیا ہے۔ مقدمے میں مدعی کا کہنا ہے کہ ملزم محمد خان ان کے علاقے کی مسجد کے امام مقرر ہوئے اور کافی عرصے تک لوگوں کو نمازیں پڑھائیں اور میتوں کے جنازے بھی پڑھائے۔ درخواست میں مزید کہا گیا کہ کچھ عرصے کے بعد ملزم محمد خان نے مسجد کی انتظامی کمیٹی سے کہا کہ وہ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، انہیں اجازت دی جائے۔ درخواست کے مطابق کمیٹی کی جانب سے اجازت مل گئی، جس کے بعد ملزم بیرون ملک جانے کے بجائے خواجہ سرا بن کر بھیک مانگنے لگا ہے، جس سے ہماری دل آزاری ہوئی ہے۔ اس حرکت پر ملزم کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ تاہم دوسری جانب علاقہ پولیس کی جانب سے تاحال اس درخواست کے مطابق ملزم کے خلاف کسی کارروائی کی اطلاع نہیں ہے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی پورے طور پر واضح نہیں ہو پائی ہے کہ مدعا علیہ نے مسجد کی امامت چھوڑ کر خواجہ سرا بننے کا فیصلہ کیوں کیا۔ تاہم سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے اس خیال کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ملزم نے یہ قدم مبینہ طور پر مسجد میں نمازیں پڑھانے کے کم معاوضے کی بنا پر اٹھایا ہوگا۔ واضح ہے کہ انڈیا پاکستان کی اکثر مسجدوں اور مدرسوں میں اماموں اور مدرسین کو انتہائی واجبی تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ ان اماموں اور مدرسین کو دی جانے والی تنخواہیں اتنی کم ہوتی ہیں کہ اس تنخواہ سے دل تو جلتا ہے مگر چولہا نہیں۔ طالبان حکومت نے پاکستانی اخبار کے الزام کو مسترد کر دیا۔ افغانستان کی طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پاکستانی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی ملک کو افغانستان کی سرزمین سے خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ طالبان کو افغانستان میں قیام امن کے لیے غیر ملکی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی بھی ہمسایہ ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اور یہ کام پوری قوت کے ساتھ کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ پاکستان کے اخبار ایکسپریس ٹریبیون نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ طالبان نے گزشتہ دنوں کابل میں پاکستان کے فوجی اور سیکیورٹی وفد سے ملاقات کی اور ان سے تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کے ارکان سے ہتھیار چھیننے اور ان کی بازآباد کاری کے لیے رقم کی درخواست کی تھی۔ اس رپورٹ کی تردید کرتے ہوئے طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا یہ بھی کہنا تھا کہ طالبان انتظامیہ کی اس سلسلے کی کوششیں ہی حالات کو سنبھالنے کے لیے کافی ہوں گی۔ ادھر ایک دوسری خبر میں امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن نے افغانستان میں سیکیورٹی کے مسائل اور طالبان کی موجودہ حکومت کے ساتھ کسی رابطے کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ طالبان کے ساتھ امریکہ کا رابطہ ہے اور یہ رابطہ افغانستان پر طالبان کے بقول بلنکن قبضے کے بعد سے ہے اور دیگر ممالک بھی ان سے رابطے میں رہتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ طالبان کی حکومت کے آغاز میں ہی دنیا بھر کے ممالک نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک قرارداد میں واضح کیا تھا کہ وہ طالبان سے کیا توقعات رکھتے ہیں، جن میں انسانی حقوق، خاص طور پر خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کا تحفظ، ایک جامع طرز حکمرانی جس میں صرف طالبان نہ ہو، لوگوں کے لیے نقل و حرکت کی آزادی اور انہیں افغانستان سے اپنی مرضی کے مطابق جانے اور آنے کی اجازت، اور دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف کارروائی شامل ہے۔ لیکن امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد سے ہم نے جو دیکھا وہ یہ کہ طالبان اس سے بالکل مخالف سمت میں جا رہے ہیں اور کوئی وعدہ پورا نہیں کر رہے ہیں۔ G20 وزرائے خارجہ کانفرنس مشترکہ اعلامیہ جاری کیے بغیر ختم۔ یوکرین کی جنگ پر مغربی ممالک اور روس کے درمیان گہرے اختلافات کے باعث مضبوط معیشتوں کے 20 ممالک کے گروپ کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں اتفاق رائے پیدا نہ ہو سکا اور یہ کانفرنس کسی مشترکہ اعلان کے بغیر ہی ختم ہو گئی، کیونکہ دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کو یوکرین جنگ کے بحران کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اجلاس کے اختتام پر بھارت کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا کہ زیادہ
تر ارکان نے یوکرین میں جنگ کی شدید مذمت کی اور اس بات پر زور دیا کہ یہ جنگ بے پناہ انسانی مصائب کا سبب بن رہی ہے اور عالمی معیشت میں موجود کمزوریوں میں اضافہ کر رہی ہے۔ بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ نئی دہلی میں ہونے والی کانفرنس یوکرین کی جنگ کے بارے میں اختلافی نقطہ نظر کی وجہ سے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری نہیں کر سکی۔ امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن نے کہا کہ G20 اجلاس روس کی یوکرین کے خلاف بلا اشتعال اور بلا جواز جنگ اور شہری اہداف کے خلاف جان بوجھ کر تباہ کرنے کی مہم سے متاثر ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں بین الاقوامی امن اور اقتصادی استحکام کی خاطر روس سے جارحیت کی جنگ ختم کرنے کا مطالبہ جاری رکھنا چاہیے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ مغربی وفود نے G20 ایجنڈے پر کام کو تماشے میں تبدیل کر دیا۔ وہ معیشت میں اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری روس پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ عرب ممالک کی اسرائیلی وزیر کے فلسطین کے خلاف نسل پرستانہ تبصروں کی مذمت۔ عرب ممالک نے اسرائیلی وزیر خزانہ کے اس نسل پرستانہ تبصرے کی مذمت کی ہے جس میں انہوں نے فلسطین کے ایک گاؤں حوارہ کو مسمار کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ عرب نیوز نے متحدہ عرب امارات کی سرکاری نیوز ایجنسی وام کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ وزارت برائے خارجہ اور بین الاقوامی تعاون نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات ان تمام طریقوں کو مسترد کرتا ہے جو اخلاقی، انسانی اقدار اور اصولوں سے متصادم ہوں۔ واضح ہے کہ بدھ کو اسرائیلی وزیر خزانہ نے صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ پرتشدد واقعات کے بعد اس گاؤں کو مسمار کر دینا چاہیے۔ بعد میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے بیانات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر لیا گیا ہے۔ دوسری جانب اردن کی وزارت خارجہ نے بھی اسرائیلی وزیر خزانہ کے ان اشتعال انگیز تبصروں کی مذمت کی ہے۔ مصر کی وزارت خارجہ نے بھی ایک بیان میں اسرائیلی وزیر خزانہ کے تبصرے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی۔ ادھر ایک دوسری خبر میں عراق میں ملکی تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیتی کے ایک اسکینڈل میں عدالت نے 4 سابق سینئر حکومتی عہدیداروں کے گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے ہیں۔ ایجنسی کے ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ جن 4 افراد کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے گئے ہیں ان میں ایک سابق وزیر خزانہ اور سابق وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی کے رشتہ دار شامل ہیں۔ اہلکار نے بتایا کہ تمام ملزمان اس وقت بیرون ملک مقیم ہیں۔ اس کیس کو صدی کی ڈکیتی کا نام دیا گیا ہے اور اسکینڈل نے منظر عام پر آنے کے بعد تیل کی دولت سے مالا مال علاقے میں عوامی غم و غصے کو جنم دیا ہے۔ ڈکیتی کے اس اسکینڈل میں ستمبر 2021 اور اگست 2022 کے درمیان 247 چیکس کے ذریعے کم از کم $2.5 ارب چوری کیے گئے جنہیں 5 کمپنیوں نے کیش کیا تھا۔ اس کے بعد ان کمپنیوں کے کھاتوں سے نقد رقم نکلوائی گئی جن کے زیادہ تر مالکان فرار ہیں۔ سعودی عرب میں مساجد میں نمازیوں کی تصاویر لینے پر پابندی عائد۔ سعودی عرب نے مساجد میں نمازیوں کی تصاویر لینے اور انہیں کسی بھی پلیٹ فارم پر نشر کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ سعودی عرب کی مذہبی امور کی وزارت کے ترجمان عبداللہ العنزی نے ایک بیان میں کہا کہ مساجد میں نمازیوں کی تصاویر لینے اور انہیں سوشل میڈیا پر شائع کرنے سے روکنے کا مقصد اسلام کا تحفظ اور ممبروں کو استحصال سے بچانا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تصاویر پر پابندی کا فیصلہ کسی بھی امام یا مبلغ پر عدم اعتماد کے باعث نہیں کیا گیا بلکہ کسی بھی سنگین غلطی کو پیش آنے سے روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر کیا گیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سرکاری ویب سائٹس پر جو بھی نشر ہوتا ہے اسے روکا نہیں جا سکتا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں سعودی عرب میں محکمہ شہری دفاع نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے بارش کے باعث مسائل سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق مکہ میونسپلٹی نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ مکہ شہر کے علاوہ ریجن کی 9 کمشنریوں میں سنیچر اور اتوار کو بارش کا امکان ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ سنیچر سے منگل تک تمام علاقوں میں درجہ حرارت بڑھ جائے گا۔ اس دوران گرد آلود تیز ہوائیں چلیں گی جس سے تبوک، الجوف، حدود شمالیہ، حائل، مدینہ منورہ اور القصیم ریجنوں میں حد نظر محدود ہو جائے گی۔ بیان کے مطابق سنیچر سے بدھ تک ریاض ریجن کے مغربی علاقوں، مکہ مکرمہ ریجن کے مشرقی علاقوں، باہا اور اسیر میں بھی گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ انڈونیشیا میں تیل کے گودام میں آتش زدگی سے 17 افراد جاں بحق۔
انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں واقع تیل کے گودام میں خوفناک آگ لگنے کے نتیجے میں 17 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں جبکہ متعدد زخمی ہیں۔ گودام میں ہونے والی اس آتش زدگی سے دھماکے بھی ہوئے۔ آگ پھیلنے کے باعث ارد گرد کے علاقے خالی کروا لیے گئے۔ جس علاقے میں آگ لگی وہاں سے انڈونیشیا کی ضرورت کے 25% ایندھن کی سپلائی ہوتی ہے۔ آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو اہلکار جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں قاہرہ میں پہلی مرتبہ ایک بند سرنگ کھودی گئی ہے جو سب سے بڑے اور مشہور گیزا اہرام میں دریافت ہوئی ہے۔ مصر کے محکمہ آثار نے اس کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ عظیم اہرام میں واقع ہے جو لگ بھگ 4500 سال قدیم بھی ہے۔ برآمد نما یہ کوریڈور خوفو نامی ایک چھوٹے اہرام کے شمالی رخ پر واقع ہے۔ جدید اسکیننگ ٹیکنالوجی سے اس راستے کا سراغ ملا تھا۔ اسے کھولا گیا تو یہ 9 میٹر طویل اور 2 میٹر وسیع نکلی، لیکن ماہرین اب تک اس کا مصرف بتانے سے قاصر ہیں۔ ایک تیسری خبر میں ایک روٹی کی سب سے زیادہ قیمت کے لحاظ سے امریکہ دنیا کے ممالک میں سر فہرست ہے، جہاں 500 گرام کی تازہ روٹی کی قیمت $3.27 تک پہنچ گئی ہے۔ اس کے بعد سوئٹزرلینڈ، آئس لینڈ، ناروے اور ڈنمارک ہیں۔ ان ملکوں میں مذکورہ بالا وزن کی روٹی کی قیمت $3.2 اور $2.84 کے درمیان ہے۔ اس فہرست میں عرب ممالک روٹی کی قیمت کے لحاظ سے سب سے سستے ممالک کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق تیونس میں 500 گرام وزن کی ایک روٹی کی قیمت $0.14 ریکارڈ کی گئی۔ اس کے بعد الجزائر میں یہ روٹی $0.16 میں مل رہی ہے۔ تیسرے نمبر پر لیبیا میں یہی روٹی $0.35 میں فروخت ہو رہی ہے۔ ادھر ایک چوتھی خبر میں یونان میں ٹرین حادثے میں 57 افراد کی ہلاکت کے خلاف ملک بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ دارالحکومت ایتھنز سمیت ملک بھر میں ہزاروں افراد انصاف کی فراہمی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور حکومتی بد انتظامی کے خلاف شدید احتجاج کیا جا رہا ہے۔ مختلف شہروں میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ یہ حادثہ نہیں جرم ہے، اس پر عوام خاموش نہیں رہ سکتے، ذمہ دار افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔